اخلوتے ہیں جو ہماری کہانی خدا کی زبانی کے عنوان سے ہم جان رہے ہیں۔ ہم نے اتنی کہانی پڑھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا، ہمارے ساتھ عہد الست کا جو معاملہ ہوا وہ کیسے ہوا، اور پھر فرشتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آدم اور ابلیس کا کیا واقعہ ہوا، پھر اللہ نے ہمارے جو دنیا میں بھیجا اور ہمیں نبوت کا ہمیں تصور دیا کہ میرے نبی آئیں گے تو ان کو بات ماننا، عہد امانت کیا چیز ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے یعنی ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے جو امور ہمارے ساتھ ہوئے اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اور پچھلی کلاس میں ہم نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی نیچر کو سمجھا تھا کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ تو ہم نے رب کا تعارف کے پہلو سے ایک چیز جان لی تھی، اور ہم نے اس کو 3 حصوں میں سمجھا تھا کہ رب کے ساتھ ہمارا تعلق، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق لفظ رب میں سب سے زیادہ جامع طریقے سے بیان ہوتا ہے، اور اس میں یہ پہلو شامل ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے تو ہم اس کے مملوک ہوئے، یعنی اس کی پوزیشن میں ہوئے، اور ہم اس کی پراپرٹی ہوئے۔ اور دوسرا خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ رازق کا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے اور ہم اس کا رزق پاتے ہیں، وہ دینے والا ہے تو ہم شکر گزاری کرنے والے یا اس کے محتاج ہیں۔ تیسرا جو ریلیشن تھا رب کے لفظ کے اندر، وہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ خدا ہیں اور مقدس ہستی ہیں، تو جو خدا ہو، جو مقدس ہستی ہو، اس کی خدائی اور تقدس دیکھ کر ہمارے اندر ایک جھکاؤ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم عبادت کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم ایک اور پہلو سے ساری بات کو سمجھیں گے۔ رب کے پہلو سے، رب سے واقف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری جو سمجھ لیجئے کہ زندگی گزارنے کا سارا ڈھب تبدیل ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پر ہم یہ بات کریں کہ جی ہم اس گھر میں رہتے ہیں، اور یا ہمیں اپنا کوئی دوست تعارف کرائے کہ جی میرے والد صاحب بڑے سخت ہیں، اور کوئی ہمارے دوست تعارف کرائے کہ میرے والد صاحب بہت نرم ہیں۔ تو اب والد صاحب سخت ہوں یا والد صاحب نرم ہوں تو اس گھر کا ماحول تبدیل ہوگا۔ جس گھر کے والد صاحب سخت ہوں گے اس میں رہنے کا تصور ایک ذہن میں آتا ہے ہمارے کہ اس میں بچے اور اس کی بیوی بڑے سہمے سہمے رہتے ہوں گے، ڈرے سہمے لوگ، اور زیادہ کھل کر کھیل نہیں سکتے ہوں گے، زیادہ باتیں نہیں کر سکتے ہوں گے، والد صاحب آتے ہوں گے تو سب اپنے اپنے کمرے میں چھپ جاتے ہوں گے۔ یہ سخت گیر جب مالک ہوگا، باپ ہوگا، تو اس کی گھر میں یہ ماحول بنے گا۔ جو نرم دل مالک ہوگا تو اس میں لوگ ہو سکتا ہے بے پرواہ ہو جائیں، باپ آیا ہے تو ٹھیک ہے، شور ہو رہا ہے، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اس نے اگر کوئی کہہ بھی دیا تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، لیکن پھر لگ گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک اصول پسند مالک ہے جس کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، تو وہ لوگ اس کے وہاں پہ خوش بھی ہوں گے کہ بااصول ہے، ہمیں بلا وجہ تنگ نہیں کرتا، ہمارے اوپر ظلم ناانصافی نہیں ہوتی، ہمیں بلا وجہ کوئی چیزوں سے محروم نہیں رکھا جاتا، لیکن ساتھ ہی ان کو بااصول رہنا پڑے گا۔ تو خدا کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس شکل کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بااصول ہستی ہیں، اور نہ وہ بہت نرم دل ہیں، نہ وہ بہت سخت گیر ہیں، بلکہ وہ ایک بااصول ہستی ہیں جن سے مہربانی بھی، نرمی بھی توقع کرتے ہیں، سختی کی بھی توقع کرتے ہیں، لیکن اصولوں کے تحت۔ ان کی سختی بھی بے اصولی کی نہیں ہے، ان کی نرمی بھی بے اصولی کی نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ مہربان ہیں، لیکن اس مہربانی کے اندر بھی عدل، انصاف اور قانون ضابطہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ پہلا جو جیسے ہی ہم یہ مان لیتے ہیں، اس اپنی جو کہانی ہم نے سنی قرآن مجید کی زبان سے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم خدا کی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو خدا کی دنیا میں جب ہم رہ رہے ہیں تو خدا سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، ان کی ذات کیسی ہے، تاکہ پھر ہم اس کے مطابق رہ سکیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، یا خدا سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، تو ہم اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھال ہی نہیں سکیں گے۔ جب ڈھال نہیں سکیں گے تو نقصان ہو جائے گا کہ ہم غلط طریقے سے رہنے لگیں گے، اور پھر ہمیں ڈانٹ پڑ سکتی ہے، ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ تو اس لیے خدا سے اب واقف ہونا، ریلیشن ہم نے سمجھ لیا تھا، اور میں نے اس ریلیشن کے لیے رب کا لفظ بولا تھا، اس لیے میں ابھی بھی رب کے لفظ کو کنٹینیو کرتا رہوں گا جب تک کہ ہم
خدا کے دوسرے تصورات کو نہ سمجھ لیں کہ وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ تو ہم اس اپنے جو بھی اسٹڈی سرکل کا یہ سیشن ہے، اس میں 4 بنیادی صفات کو ضرور سمجھیں گے، کیونکہ جب تک ہم یہ 4 بنیادی صفات، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بہت ساری صفات کا تعارف کرا دیا ہے، لیکن اتنی سادہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ان کو ہم پوری طرح سے تعارف نہ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں۔ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور ان کو 7 گنا کر دیا جائے تو پھر بھی شاید وہ لکھنے میں نہ مکمل رہ جائیں۔ تو اس لیے ہم وہ بنیادی صفات تعارف کرائیں گے جو خدا سے اور ہم سے تعلق پیدا کرنے میں ضروری ہے، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ سخت گیر ہے تو کس طرح کا، وہ نرم ہے تو کس طرح کا، وہ اصول پسند ہے تو کس طرح کا۔ یہ جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو بس ہمارا کام، مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، صفات میں جانے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جب صفات بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں مجھے 1-2 دفعہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف کرنا بڑا پسند ہے۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ بھی بعض ہوتے ہیں خوش آمد پسند ہوتے ہیں، بلکہ تمام انسان ہی ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کو لوگ اچھا سمجھیں، تو کیا خدا بھی ایسا ہی ہے؟ تو قرآن مجید پڑھ کر میرا تاثر یہ نہیں ہے، بلکہ میرا تاثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعارف کرانے ہی کے لیے کہ بھئی تم کس خدا کی دنیا میں رہ رہے ہو، اس خدا کی دنیا میں اب تمہیں کیسے رہنا ہے۔ تو خدا کی جتنی بھی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ انٹروڈکشن کے لیے ہیں، خدا کے تعارف کے لیے ہے، نہ کہ تعریف کے لیے ہے۔ مثلا اللہ نے کہا کہ میں رحمان الرحیم ہوں، تو یہ اس کا ایک تعارف ہے۔ اس نے کہا میں قہار ہوں، کہ میں سب چیزوں پر زبردست حاکم ہوں، تو جبر والا ہوں، زبردستی کر سکتا ہوں، طاقت ہے میرے اندر، میں عزیز ہوں، سب کے اوپر زبردست ہوں۔ تو یہ چیزوں کی یہ کوئی اس طرح کی تعریف نہیں ہے جس طرح ہم کریں جی کہ میں بڑا لائق جناب، میں یہ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ تم کس خدا کی دنیا میں رہتے ہو، وہ خدا ایسا ہے۔ تو یہ تعارف ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر ہم صحیح طرح سے رہ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف کرایا ہے۔ رہ گیا یہ کہ آپ کو جو بار بار محسوس ہوگا کہ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ ہم نے ترجمے غلط کیے ہیں، ناقص کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کا اصل مطلب ہے اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ہمیں ہماری طرف سے جب کلام ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا شکر، جب خدا کی طرف سے بات آتی ہے تو وہ تعارف کی نوعیت کی ہوتی ہے، اور تعارف، صحیح تعریف بھی ہوتی ہے۔ مثلا کسی خوبصورت آدمی کو ہم کہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، تو یہ حقیقت کا بیان ہوتا ہے، لیکن بیچ میں ایک تعریف بھی ہے۔ تو اگر کسی بری چیز کو برا کہیں گے تو وہ حقیقت کا بیان بھی ہے اور برائی بھی ہے اس کی۔ تو اگر ہم بری چیز کو اچھا کہیں، بد شکل کو خوش شکل کہیں، تو یہ بلا شبہ ناجائز تعریف ہو جائے گی۔ تو 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تعارف ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان کی جاتی ہے تو چونکہ وہ خود اپنی ذات میں اچھی ہے وہ بات، تو اس لیے وہ تعریف بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت کا بیان ہوتا ہے۔ وہ تعریف ناجائز ہوتی ہے جو حقیقت کے مطابق نہ ہو، کہ مثلا مجھے آپ اچھے نہیں لگ رہے اور میں کہتا جاؤں آپ بہت اچھے ہیں، تو یہ کوئی تعریف ایسی ہوگی جس کو ہم کہیں گے کہ اس کو بڑی تعریف پسند ہے کسی کام کا نہیں لیکن تعریف کرواتا رہتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں یاد رکھیے گا، خدا نے جو بھی تعارف کرایا ہے وہ صفات ہیں، صفات کا بیان ہے، اور وہ صفات چونکہ خود اچھی ہیں، خدا کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جب کسی سے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اب تعریف تو نہیں کی، لیکن تعریف ہو بھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو حقیقت ہوتی ہے اس کا اگر بیان کر دیا جائے تو وہ محض تعریف نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کا بیان بھی ہوتا ہے۔ تو رب کے بارے میں 4 صفات ہم نے سمجھ لی تھی، اس میں رب کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بات کر لی تھی کہ رب جو ہے وہ مالک، رازق اور خدا کے معنی میں آتا ہے۔ یہ ہم نے بات پچھلی دفعہ دیکھ لی تھی، مالک، رازق اور خدا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
मालिक के साथ जो मैंने लफ्ज़ जोड़ा है वो बियादिहिल मुल्क है। सूरह मुल्क जो हमने पढ़ी है अभी तक, उसकी जो पहली आयत है उसमें ये अल्फाज बोले गए हैं कि बियादिहिल मुल्क, के वो ज़ात जिसके हाथ में तबारकल्लज़ी बियादिहिल मुल्क, बहुत ही बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। तो बादशाहत होने से रब के मफ़हूम में एक लफ्ज़ का, एक शेड का इजाफा होता है। इसलिए आगे जो 3 मानी थे इसके साथ एक शेड और आ जाएगा कि वो बादशाह है कायनात का। कायनात के बादशाह का तस्वुर आते ही मालिक के तस्वुर में भी ये चीज़ मौजूद होती है। हमने बात की थी कि मालिक जब हम किसी को मान लेते हैं तो वो हमें हुक्म दे सकता है और हम उसके हुक्म सुनने पे मजबूर हैं, और वो अगर हम उसके हुक्म की पैरवी ना करें तो वो सजा भी दे सकता है, क्योंकि वो मालिक है। मालिक का तस्वुर यही होता है। इसको बड़ा जब कर देते हैं जरा उसकी ताकत को और उसके इख्तियार को और उसकी कुव्वत को, तो ये बादशाह बन जाता है। यानी वो बादशाह की तरह का मालिक है। वो मेरे इस घर के मालिक की तरह का मालिक नहीं है, बल्कि वो कायनात का बादशाह है। तो जिस तरह से हमारे बादशाहों को आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, इसी तरह से अल्लाह को भी वो वाले इख्तियारात हासिल हैं जो पूरी कायनात का बादशाह होने के हैं। ये तसव्वुर का इजाफा हो जाएगा। तो अब बादशाह वक्त क्या काम करते हैं? बादशाह वक्त, दुनिया के जो बादशाह हैं उनको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, तो वो मुल्क का नज़्म व नस्क चला रहे होते हैं। वो कानून बनाते हैं, कानून नाफिज करते हैं। कानून बनाने के बाद अफराद को भी सज़ा दे सकते हैं, कौम कबीले को भी सज़ा दे सकते हैं, और उनकी बाज़पोर से उनकी देखभाल भी करते हैं, दुश्मनों से उनको बचाते हैं, फौज बनाते हैं। अगर कोई हमलावर हो तो उसकी दिफा भी अपनी कौम का करते हैं, और उनके ऊपर कोई चढ़ दौड़े, कोई चोरी करे उनके माल की, तो उससे बचाते भी हैं। ये सारा कुछ मालिक के मफ़हूम के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे बादशाह के माने में मौजूद होता है। तो जब हम कहते हैं कि खुदा कायनात का बादशाह है, उसके हाथ में इक़्तिदार है, तो इसका मतलब है कि वो सजाएं दे सकता है, वो कानून नाफिज कर सकता है, और कानून नाफिज करने के बाद जो उसके मुताबिक ना माने तो उसको सजा दे सकता है। मिसाल के तौर पर फ़र्क को एक और एंगल से समझिए कि मैं अपने घर का मालिक होने के बावजूद क्या अपने बच्चों को चोरी की सजा दे सकता हूँ कि हाथ काट दूं? मेरा बेटा अल्लाह खैर करे चोरी करे और मैं उसका हाथ काट दूं। मेरा एक बेटा दूसरे बेटे को कत्ल कर दे तो मैं उसको कत्ल कर दूं। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बादशाह ये कर सकता है। हमारी पाकिस्तान में, आपके अमेरिका में, पुलिस का वही आदमी जो मेरे जैसा इंसान है, वो पकड़ कर ले जाता है, कैद कर देता है। मैं अपने बच्चे को भी कैद नहीं कर सकता, हमसाया तो अलग बात है। तो पूरे मुल्क में रहने वाली रियाया में से जिसको चाहते हैं जुर्म की बुनियाद पर पकड़ कर ले जाते हैं, कैद कर देते हैं, सजाए मौत भी दे देते हैं, और कोई और सजा देनी हो वो भी दे देते हैं। तो ये इख्तियार बादशाह को हासिल हो जाता है। तो खुदा ताला ये बता रहे हैं बियादिहिल मुल्क कहकर कि मैं अपनी सिफात, अपने कवानीन, अपने जो भी खैर का असूल है, अखलाक के असूल हैं, उनके मुताबिक पूरी कायनात में ये निज़ाम जारी किए हुए हूँ जो जज़ा और सज़ा वाला है। चोरों को और मुजरिमों को पकड़ कर सजा दी जाएगी और नेक लोगों को जज़ा दी जाएगी। दुनिया में भी ये कानून ढीला डाला चलता रहता है, लेकिन सारे नेक लोगों को जज़ा नहीं मिलती और ना सारे मुजरिमों को सज़ा मिलती है। लेकिन कल क़यामत वाले दिन खुदा चूँकि एक-एक चीज़ का वो लतीफ़ुल ख़बीर है, जैसे आज हमने आयतों में देखा, तो लतीफ़ व ख़बीर होने की वजह से कोई मुजरिम छुपा नहीं रहता। हमारे तो मुल्क में कोई कितने जराइम करने वाले होंगे जो अभी तक पता भी नहीं होगा पुलिस को और हुकूमतों को पता भी नहीं चलता, लेकिन खुदा चूँकि लतीफ़ व ख़बीर है, तो उसको हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े, हर जवान का पता है कि ये क्या-क्या हरकतें करता है और किस-किस तरह के काम करता है। तो इसलिए वो फिर सज़ा भी उसकी आखिरी दर्जे में जाकर होगी कि कोई नहीं बचेगा, और जज़ा भी उसकी आखिरी दर्जे में होगी कि कोई एक ज़र्रा बराबर नेकी भी ज़ाया नहीं जाएगी। तो ये मालिक होने का मफ़हूम है। तो अब हम इस खुदा की दुनिया में रहते हैं जो हमारा मालिक है, जो हमारा राज़िक है, हमारा खुदा है और पूरी कायनात का बादशाह है। उसके हाथ में इस कायनात का इक़्तिदार है। तो ये वो जो
रब के एक मफ़हूम का इज़ाफ़ा हुआ कि वो सिर्फ़ मेरा उस तरह का मालिक नहीं है जिस तरह के हम किसी चीज़ के मालिक होते हैं, बल्कि उसको बादशाहत वाली मलकियत हासिल है। वो बादशाह की तरह हमारे साथ मामला कर सकता है। वो हमारे मुजरिमों को सज़ा देगा, हमारे नेक लोगों को उनसे बचाएगा और उनका बदला देकर रहेगा। उनकी दाद-रसी होकर रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा की इस कायनात में कोई आदमी ऐसी हरकत करे जो खुदा के कवानीन के खिलाफ हो और उसको फिर सज़ा भी ना मिले, ये नहीं होगा। हाँ, सज़ा अपने वक़्त पर मिलनी है, वो इंशाअल्लाह जब हम अकायद के ऊपर जाएँगे तो फिर समझेंगे कि ये खुदा ने ये पहलू कैसा रखा है। हमने एक बात अलबत्ता कर ली थी जब हमने खैर व शर के तसव्वुर को समझा था, तकदीर के तसव्वुर से पहले, कि खैर व शर के तसव्वुर में दुनिया में सज़ा अल्लाह ताला ने देने का फ़ैसला असल में नहीं किया। एक ढीला-ढाला निज़ाम ज़रूर जारी है जो खैर ही की तरफ ले जा रहा है और जराइम की सज़ा उसमें मिलती है, लेकिन एक पहलू से खुदा ने इसको ज़रा पर्दे में रखा हुआ है कि हर मुजरिम को हर जुर्म पर फ़ौरन सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि तौबा का कानून भी है और कंपनसेशन का भी कानून है, तलाफ़ी भी हो सकती है। तो जो भी आपको अरसा मोहलत मिलता है इम्तिहान के लिए, उसमें अल्लाह ताला कुछ निज़ाम को इस तरह से रखे हुए हैं कि आपको मुझे गुनाह करने के बाद तौबा का मौका अगर मिलना है तो मिल जाए, अगर तौबा नहीं की तो फिर सज़ा दी जाए, और अगर मुझे कोई कंपनसेशन करने का, तलाफ़ी करने का मौका मिल जाए, मसलन मैंने किसी को थप्पड़ लगा दिया है, तो उस थप्पड़ लगाने के बाद मैं उससे माज़रत कर लूँ, उसको भी कहूँ यार तुम लगा लो। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जंग के मैदान में आपने कहा भई किसी ने मुझे कुछ कहना है, किसी को मैंने बदला लेना है तो वो ले ले। तो सारे सहाबा खामोश रहे, ज़ाहिर है कि अल्लाह के रसूल से क्या बदला लेना था। तो एक सहाबी ने कहा जी कि मुझे बदला लेना है। तो आपने कहा कि हाँ, बताओ क्या करना है? उसने कहा जी अपना कुर्ता उठाएँ। तो उसने आपके पेट को चूम लिया उन सहाबी ने, तो कहते ही बस मैंने यही बदला लेना था। तो अब ये अल्लाह के रसूल ने तो इसलिए बात कही थी कि भई जो मामला कल खुदा के साथ होना है, मैं उसकी तलाफ़ी कर लूँ। पता नहीं मैदान जंग में शहादत नसीब हो जाए तो क्या मामला हो जाए। तो आपने तो जंग के में शुरू में ये बात इसलिए कही। तो एक नेक बंदा क्या करता है, वो तौबा कर रहा होता है, वो तलाफ़ी करने की कोशिश करता है कि मैंने फलाँ के साथ ये नाइंसाफ़ी कर दी थी, अब मैं उसको कोई किस तरह से कंपनसेशन कर दूँ ताकि मेरा कल गुनाह माफ़ हो जाए। तो बियादिहिल मुल्क का मफ़हूम जो है, अब वो समझ लीजिए, इसको फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में क़यामत तक बढ़ा देते हैं। और सूरह फातिहा जो जिनको याद होगी, उसमें लिखा हुआ है कि मालिकी यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का भी मालिक है। तो मालिकी यौमिद्दीन का जो मफ़हूम है वो बहुत उसने वुसअत पैदा कर दी इस पूरे तसव्वुर में कि अब तो मामला और भी संगीन हो गया है। यानी वो सिर्फ़ दुनिया ही में मालिक नहीं है, वो सिर्फ़ दुनिया ही में हमारा राज़िक नहीं है, वो सिर्फ़ दुनिया ही में हमारा खुदा नहीं है, ये कंटिन्यू करेगा मामला क़यामत वाले दिन तक, और क़यामत वाले दिन कोई और मालिक नहीं होगा, बस वही होगा। ये अगला मफ़हूम उसके अंदर आ गया। अब जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ही मालिक होंगे और दुनिया में भी वही थे, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिसने दुनिया में उसके मालिक होने को नहीं माना, जिसने दुनिया में उसके राज़िक होने के तकाज़ों के मुताबिक काम नहीं किए, जिसने उसके कवानीन को तोड़ा, जिसने उसकी अवाम को, उसकी पब्लिक को, उसकी मखलूक़ात को तंग किया, तो उसको सज़ा मिलेगी। और चूँकि क़यामत वाले दिन वो अकेला मालिक है, तो सज़ा को कोई रोक नहीं सकेगा। ये मफ़हूम उसके अंदर पैदा हो गया। सज़ा को कोई रोक नहीं सकेगा, और जब कोई सज़ा को रोक नहीं सकेगा, तो उससे कुछ और नताइज पैदा हो जाएँगे, और वो नताइज ये हैं कि ना कोई और सज़ा दे सकेगा, ना कोई और बात तब्दील कर सकेगा, ना कोई और बात में नरमी कर सकेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है, सूरह आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, अक्सर लोगों को याद होती है कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो उसके सामने किसी की शफ़ाअत कर सकेगा। बिल्कुल नफ़ी कर दी एक लम्हे में, एक जुमले के अंदर, कि मैं उस दिन मालिक हूँगा। किसकी ज़रूरत होगी कि मुझे कहे कि जनाब ये मुजरिम नहीं है, आप इसको सज़ा ना दें? किसकी ज़रूरत होगी? कोई नहीं। हाँ, अब अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की अपनी रहमत जिसको चाहेगी, उसको बारे में कुरान मजीद ने कहा है कि मैं जिसको इजाज़त दूँगा वो बोलेगा, जिसके लिए इजाज़त दूँगा वो बोलेगा। ये इंशाअल्लाह शफ़ाअत पे हम अलग से बात करेंगे,
وہ ہمارے ٹاپکس میں شامل ہے تاکہ اس تصور کو بھی ہم واضح کر دیں. ابھی صرف اتنی بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ اکیلا مالک ہوگا قیامت والے دن, اور اس کے اکیلا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کسی کو کوئی جرت نہیں ہوگی. رسول کانپ رہے ہوں گے جیسا کہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. یہ صورتحال ہوگی. وہاں یہ فرعون اور یہ بڑے بڑے طاقتور بادشاہ بالکل جانوروں کی طرح وہاں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, جن کا اکڑا ہوا سر ساری دنیا جھکانے کی کوشش کرتی رہی تو نہیں جھکا تھا. اس دن وہ بالکل گرے پڑے ہوں گے خدا کے حضور. تو یہ حقیقت ہے جس کو بیان کیا گیا. تو یہ رب اور بیادہ الملک کا جو تصور ہے یہ پوری طرح سے واضح رہنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کر لی, اس کو مالک نہیں مانا اور اس کو بادشاہ نہیں مانا, اس کو صاحب اختیار نہیں مانا, تو پھر وہ باتیں ہوتی ہیں جو میں نے کسی صاحب سے, ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور بات ہے کہ کوئی مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن مسلمانوں آپ گھبراؤ نہیں, کچھ اس طرح سے ہوگا. یہ پنجابی کی تقریر ہے ان کی, میں اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں اس لیے وہی الفاظ ہوں ضروری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کا میدان لگا ہوگا, سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امت کی باری آئے گی, کیونکہ یہ آخری امت ہے تو اس کی باری بھی شاید آخر میں آئے, تو جب آپ کی امت کی باری آئے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باتیں کرنے لگ جائیں گے, اور باتوں میں لگانے کے بعد جب دونوں جو کہ وہ محبوب ہیں اور وہ محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ, تو جب باتوں میں محو ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اشارہ کریں گے امت کو کہ نکل جاؤ. یہ صورتحال پیدا کر دیتے ہیں ہم. کیا خدا ایسا ہی ہے؟ کیا اس کو باتوں میں لگا کے فراموش کروایا جا سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. تو خدا نہ بھولنے والا ہے, نہ اس کی توجہ ہٹائی جا سکتی ہے, نہ اس کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے, نہ اس کے علم میں کمی ہو سکتی ہے. اسی آیت الکرسی میں بتایا کہ وہ اس کے علم کو تو کچھ بھی نہیں جانتے, وہ البتہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ فرق ہے جس کو خدا سے واقف جو قوم نہیں ہوتی, یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ گمراہی میں پڑی رہتی ہے. تو خدا کو اچھی طرح سے جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح سے پاکستان میں یا امریکہ میں رہنے کے لیے اس کے موٹے موٹے قوانین کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کس طرف چلانی ہے, گاڑی پارک کہاں کرنی ہے, ورنہ جرمانے دیتے رہیں گے اور ہو سکتا ہے کسی وقت پکڑ بھی بلائے جائیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کس خدا کی دنیا میں رہ رہے ہیں. ایک اور بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم سوالات کی طرف چلیں, کہ یہ بات واضح رہے کہ جو صفات ہیں وہ صرف صفات نہیں ہیں بلکہ وہ قوانین بھی ہیں. تو میری بات کو سمجھیے, یہ بہت اہم بات ہے جس کے لیے میں نے یہ خدا کے تعارف کا یہ سلسلہ آج سے میں شروع کر رہا ہوں, تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ اصل میں قانون کی حیثیت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ عادل ہے تو یہ قانون ہے, عدل قائم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدل قائم نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو یہ قانون ہے کہ وہ رحمت والا عدل ہوگا, جبر والا عدل نہیں ہوگا, بے رحمت کا عدل نہیں ہوگا, ایسا ٹھونٹ سا ایسا کڑا سا عدل نہیں ہوگا کہ جس کے بعد آدمی سمجھے کہ بھئی مصیبت پڑ گئی. مثلا ایک آدمی ایک نیکی سے جنت میں چلا گیا ہے, اور عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بس اس کو ایک نیکی والی جنت ملے. تو اس ایک نیکی والی جنت میں اگر کھانا پینا نہ ہوا, جنت تو مل گئی کیونکہ ایک نیکی والی جنت ہے. تو ایسا عدل نہیں ہوگا, بلکہ اگر وہ جنت میں چلا گیا ہے تو اب اس کو نعمتیں پوری ملیں گی. ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں کم ہوں, لیکن بہرحال اس کو زندگی گزارنے کا موقع ملے گا تو تبھی جنت بنے گی. اگر ایک نیکی والی جنت کا تصور کریں تو جو ایک نیکی سے جنت میں گیا ہو تو وہ تو بیچارہ بھوکا رہے گا, کبھی پانی نہیں ملے گا, کبھی کھانا نہیں ملے گا. تو ایسا نہیں ہے. تو عدل اگر بالکل کوڑا کر دیا جائے رحمت سے تو وہ ایک بالکل غیر حکیمانہ سی بات ہو جائے گی. تو اس طرح سے خدا کی صفات جاننا اس لیے ضروری ہے کہ خدا دراصل اپنی ان صفات کا ظہور کائنات میں کرتا ہے اور وہ قانون کی شکل اختیار کر جاتی ہے. تو اگلی صفات جو رحمان و رحیم ہے وہ انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے اگلے سیشن میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ
خود عدل اور رحمت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور حکیم اور عدل کا یا کل قیامت والے دن جو معاملہ ہونا ہے اس میں حکمت کا کیا تعلق ہے، اس کائنات کے اندر حکمت کا کیا معنی ہے، اور قدیر و عزیز ہونے کے معنی کیا ہیں۔ تو یہ جو خدا کی صفات کا جو تعارف ہے یہ خدا کے قانون کا تعارف ہے، اور میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں قانون کے پہلو سے وہ یہ کہ یہ قانون جاری ہوتا ہے، اور کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی کسی وقت بھی معطل نہیں ہوتی۔ یعنی جب مثلا ہم ماں باپ جو ہوتے ہیں یا بہن بھائی جو ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آیا ہو تو ایک ماں، بڑی شفیق ماں بھی 2 تھپڑ لگا دے گی، 3 لگا دے گی، اس کی شفقت کہاں گئی؟ تھوڑی دیر کے لیے غصے نے اس کی شفقت اس سے چھین لی۔ ہمارے ایک بہت معروف ادیب ہیں پاکستان کے، انہوں نے کسی موقع پر کہا کہ میری والدہ پلاسٹک کا پائپ جو پانی کا ہوتا ہے اس سے مجھے مارا کرتی تھی، کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی، اب ان کے والد چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ ایک ڈپریشن والی خاتون تھیں جو بھی تھی، تو وہ پائپ سے مارتی تھی۔ تو اب جب یہ واقعہ میں نے سنا تو میرے تصور میں والدہ کا تصور ہی تبدیل ہو گیا کہ اوہو، ایک والدہ اتنی سخت ہو سکتی ہے کہ اپنے معصوم سے بیٹے کو، 4 5 10 سال کے بیٹے کو پلاسٹک کے پائپ سے مارے۔ یہ میرے لیے ناممکن بات تھی۔ تو کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ ماں اپنے ڈپریشن میں اپنی باقی صفات سے محروم ہو گئی ہوئی تھی، اس کی شفقت مر چکی تھی، اس کی رحمتیں ختم ہو گئی ہوئی تھیں، اس کی ممتا اس وقت اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی، وہ کہیں اور۔ خدا کی صفات ایسی نہیں ہیں، خدا کی صفات ایٹ اے ٹائم ساری کی ساری زندہ رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا جذبات میں آ کر اس وقت بس شفیق ہیں جی، جو بھی آیا اس کو معاف کر دیا، فرعون بھی جنت میں اور نمرود بھی جنت میں چلا گیا۔ نہیں، اس کا ہر وصف، ہر اس کی صفت ہر موقع پر ایکٹیو رہتی ہے۔ جب وہ عدل کر رہا ہوتا ہے تو مہربانی ختم نہیں ہوتی، جب وہ عدل کر رہا ہوتا ہے تو اس کی حکمتیں ختم نہیں ہوتی، اور جب وہ مہربانی کر رہا ہوتا ہے تو میری آپ کی طرح کا نرم آدمی پڑ گیا تو لوگ اس کو بیچ کر کھا جاتے ہیں، نہیں، وہ عزیز رہتا ہے، وہ صاحب اقتدار رہتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی صفات ایک صفت بھی ایسی نہیں ہے جو کسی وقت کسی دوسرے جذبے کی وجہ سے معطل ہو جائے، کہ رحمت کا جذبہ طاری ہوا تو عدل بھی گیا، انصاف بھی گیا، قدرت بھی گئی، حکمت بھی گئی، وہ ایک نمرود کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ تو خدا کی تمام صفات ایٹ اے ٹائم کام کرتی ہیں۔ ہاں، کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے، ورنہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر میں تمہارے جرائم پر پکڑنے لگتا تو دنیا میں کوئی بھی نہ بچتا۔ تو اس دنیا کے نظام کو، آزمائش کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ چیزوں میں دیر کی گئی، ٹائم مقرر کیا گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ قوانین بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، اللہ نے توفیق دی۔ تو اب ہم یہاں پہ بات کو روک لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے پہلی جو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور صفات کا جو آپس کا تعلق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں